مگر بہرحال آپ نے جو سیاسی نظریے بنا رکھے ہیں، چونکہ آپ کو قرآن سے تو کوئی سیاسی نظریہ ملا نہیں، آپ کو قرآن مجید سے کوئی تھیوری آف گورننس تو ملی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے نہیں دیا، قرآن مجید نے واضح نظریہ حکومت دیا ہے، قرآن مجید نے واضح نظام حکومت دیا ہے، مگر یہ مسلمان کہتے ہوئے نہیں تھکتا کہ قرآن نے کوئی واضح نظریہ حکومت نہیں دیا، قرآن مجید نے کوئی واضح نظام حکومت نہیں دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو نظام حکومت بنا لے اپنے مشورے سے وہی درست ہے۔ بات درمیان میں آ گئی تو عرض کر کے گزر جاؤں، حالانکہ اس پر میں کسی اور جگہ مفصل 3 دن 4 دن تقریر کر چکا ہوں، لیکن یہ جملہ اب یہاں بھی آ گیا تو موضوع سے بھی مربوط ہے اور آ بھی گیا ہے زبان پہ، تو عرض کروں۔ ایک طرف مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اسلام مکمل مذہب ہے۔ مسلمان علماء کیا کہتے ہیں؟ اسلام سب سے مکمل مذہب، اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کو روشن کیا، اسلام نے انسانی زندگی اور کائنات کے ہر مسئلے کو حل کیا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اقتصادی مسائل پر اسلام نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ عائلی زندگی پہ اسلام نے روشنی ڈالی یا نہیں؟ اعتقادات سے لے کر اصول دین سے لے کر فروع دین تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، روحانیات سے لے کر اخلاقیات تک، ہر مسئلے پر قرآن نے روشنی ڈالی، اسلام نے روشنی ڈالی، یہ سب کہتے ہیں۔ اسی لیے درپے ہیں کہ بینک غیر سودی قائم ہونا چاہیے، بازار اسلامی ہونا چاہیے، ارے بازار اسلامی ہونا چاہیے، بینک اسلامی ہونا چاہیے، حکومت غیر اسلامی ہونی چاہیے۔ جب یہ سوال آتا ہے کہ حکومت کا نظریہ قرآن نے پیش کیا یا نہیں، تو جواب دیتے ہیں قرآن مجید نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا۔ الامان الحفیظ، قرآن مجید نے سب کچھ پیش کیا، کوئی نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، کوئی نظام حکومت پیش نہیں کیا، ہم پر آپ پر چھوڑ دیا، جیسے سر جوڑ کے حکومت قائم کر لو ٹھیک ہے، ہم پہ چھوڑ دیا۔ یہی تو نظریہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، کوئی واضح نظام حکومت پیش نہیں کیا۔ میں ذرا سا دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان غور کرے۔ ایک طرف یہ بیان کہ اسلام نے زندگی کا مکمل نظام دیا ہے، اور ایک طرف یہ بیان کہ اسلام نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا۔ دونوں میں کوئی تضاد ہے یا نہیں؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ دونوں میں کوئی منطقی ربط ہے؟ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کو اسلام نے روشن کیا، اور سچ ہے کیا ہے، کھانے پینے کے آداب سے لے کر، سونے جاگنے کے آداب سے لے کر، چلنے پھرنے کے آداب تک، قدم قدم کی تہذیب سکھائی ہے اسلام۔ بیت الخلا جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں رکھو، بیت الخلا سے نکلو تو پہلے داہنا پاؤں باہر نکلو، مسجد میں جاؤ تو پہلے داہنا پاؤں رکھو قدم مسجد میں، مسجد سے نکلو تو اس طرح نکلو، مسجد میں داخل وقت یہ دعا پڑھو، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو یہ دعا پڑھو، جاگو بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو۔ زندگی کے ہر شعبے پہ اسلام نے روشنی ڈالی، اور حکومت اتنا بڑا مسئلہ معاشرہ انسانی کا ہے، اس پر روشنی نہیں ڈالی، اور پھر بھی مکمل مذہب ہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو حکومت کے دائرے اثر سے خارج ہوتا ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، چھوٹا سا زمین خریدتے ہیں، کہیں حکومت کا قدم درمیان میں آتا ہے کہ نہیں؟ زمین خرید لیتے ہیں، نقشہ بنا کے مکان بنانا چاہتے ہیں، پیسہ آپ کا، زمین آپ کی، نقشہ آپ کا، رہنا آپ کو ہے، کہیں حکومت مداخلت کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ نقشہ منظور کرانا ہوتا ہے، کس سے؟ یہ کون ہوتی ہے؟ حکومت کیا چیز ہے؟
آپ بازار میں بیٹھ کر حلال روزی کمانا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک سے کوئی سامان وارد کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک کو کوئی سامان خارج کرنا چاہتے ہیں، یہ درآمدات و برآمدات، یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس میں کہیں حکومت کا قدم آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ کہیں اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہاں کہیں حکومت کا قدم درمیان میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، جہاں حکومت کا اثر اور عمل دخل نہ ہو۔ ایک طرف اسلام زندگی کے ہر شعبے کو منور کر رہا ہے، اور ایک طرف اسلام کے بارے میں یہ نظریہ کہ اسلام نے اور قرآن نے کوئی واضح نظریہ حکومت اور کوئی نظام حکومت پیش نہیں کیا، یہ تضاد فکر ہے۔ یہی تو نظریہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، کوئی واضح نظام حکومت پیش نہیں کیا۔ میں ذرا سا دست عدد جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان غور کرے۔ ایک طرف یہ بیان کہ اسلام نے زندگی کا مکمل نظام دیا ہے، اور ایک طرف یہ بیان کہ اسلام نے کوئی واضح نظریہ حکومت پیش نہیں کیا۔ دونوں میں کوئی تضاد ہے یا نہیں؟ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ دونوں میں کوئی منطقی ربط ہے؟ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کو اسلام نے روشن کیا، اور سچ ہے، کیا ہے۔ کھانے پینے کے آداب سے لے کر، سونے جاگنے کے آداب سے لے کر، چلنے پھرنے کے آداب تک، قدم قدم کی تہذیب سکھائی ہے اسلام۔ بیت الخلاء جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں رکھو، بیت الخلاء سے نکلو تو پہلے داہنا پاؤں بایاں نکلو، مسجد میں جاؤ تو پہلے داہنا پاؤں رکھو قدم مسجد میں، مسجد سے نکلو تو اس طرح نکلو، مسجد میں داخل وقت یہ دعا پڑھو، مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھو، سونے کے لیے بستر پہ لیٹو تو یہ دعا پڑھو، جاگو بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو۔ زندگی کے ہر شعبے پہ اسلام نے روشنی ڈالی، اور حکومت اتنا بڑا مسئلہ معاشرے انسانی کا ہے، اس پر روشنی نہیں ڈالی، اور پھر بھی مکمل مذہب ہے۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو حکومت کے دائرے اثر سے خارج ہوتا ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں، چھوٹا سا زمین خریدتے ہیں، کہیں حکومت کا قدم درمیان میں آتا ہے کہ نہیں؟ زمین خرید لیتے ہیں، نقشہ بنا کے مکان بنانا چاہتے ہیں، پیسہ آپ کا، زمین آپ کی، نقشہ آپ کا، رہنا آپ کو ہے، کہیں حکومت مداخلت کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ نقشہ منظور کرانا ہوتا ہے، کس سے؟ یہ کون ہوتی ہے حکومت؟ کیا چیز ہے؟ آپ بازار میں بیٹھ کر حلال روزی کمانا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک سے کوئی سامان وارد کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ملک کو کوئی سامان خارج کرنا چاہتے ہیں، یہ درآمدات و برآمدات، یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس میں کہیں حکومت کا قدم آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ کہیں اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہاں کہیں حکومت کا قدم درمیان میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، جہاں حکومت کا اثر اور عمل دخل نہ ہو۔ ایک طرف اسلام زندگی کے ہر شعبے کو منور کر رہا ہے، اور ایک طرف اسلام کے بارے میں یہ نظریہ کہ اسلام نے اور قرآن نے کوئی واضح نظریہ حکومت اور کوئی نظام حکومت پیش نہیں کیا، یہ تضاد فکر ہے۔ یہ تضاد فکر ہے۔ اسلام نے واضح نظریہ حکومت پیش کیا ہے، اسلام نے واضح نظام حکومت پیش کیا ہے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں تھا، درمیان میں جملہ آ گیا تو عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے ایک جملہ کہہ کے جاتا ہوں، اسے سوچتے رہیے گا کہ اسلام نے، قرآن نے جو نظریہ حکومت اور نظام حکومت پیش کیا ہے، اس نظریے کا نام ہے نظریہ ولایت، اور اس نظام کا نام ہے نظام ولایت۔ کل
سورہ مبارکہ مائدہ کے تعلق سے میں نے غالباً یہ جملہ کہا تھا، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے کس قدر تفصیل سے احکام ولایت ہے، اور پورے قرآن مجید میں احکام ولایت کو کس تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ نظریہ حکومت قرآن نے واضح طور پر پیش کیا ہے، بلکہ تفصیل سے پیش کیا ہے۔ نظام حکومت نہ صرف یہ کہ واضح طور پر پیش کیا ہے، بلکہ تفصیل سے پیش کیا ہے۔ یہ جملہ حیدرآباد سندھ میں کہہ کر آ رہا ہوں، ہر مسلمان نوجوان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دریافت کرے کہ اسلام اور قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے۔ جیسے آپ کے تمام حقوق ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو بتائیے، جوانوں کو بتائیے، لوگوں کو بتائیے، عورتوں کو بتائیے، ناخواندہ عوام کو بھی جا کر بتائیے، سمجھائیے، ان میں اویئرنیس پیدا کیجئے، بیداری پیدا کیجئے، شعور پیدا کیجئے کہ ان کے اندر اپنے بنیادی حقوق کا شعور پیدا ہو۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے، قرآن کا نظام حکومت کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنس کی جتنی کتابیں مسلم ممالک میں پڑھائی جائیں ان میں واضح طور پر ہونا چاہیے قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے۔ اس میں ارسطو کی پالیٹی سے لے کر، اس میں جناب والا مغرب کے تمام مفکرین سے لے کر مشرق کے تمام مفکرین کے اقوال و نظریات تو ہیں، مگر نہیں ہے تو قرآن کا نظریہ۔ میکیاویلی کا نظریہ سیاست ہے، نہیں ہے تو قرآن کا نظریہ۔ سب کے نظریات آپ پڑھاتے ہیں اور پھر مستضاد یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن نے کوئی نظریہ